اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الیتیم فلا تقہر۔ ان ایام میں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جناب حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی یتیم پروری۔ عزیزان محترم، جناب امیر المومنین کے تمام خصائص، فضائل، علمی مقام اپنے مقام پر، لیکن جب یتیم پروری کی بات آتی ہے تو جناب امیر المومنین ایک عظیم مقام پر نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی، اس میں قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ کبھی بھی یتیم کو اونچی آواز میں بات نہ کرو، یتیم کو سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ امیر المومنین کی کنیت ابو الحسن ہے۔ جب آپ مکے میں ہیں تو بھی آپ کو ابو الحسن کہا جا رہا ہے، جب آپ مدینے میں ہیں تو بھی آپ کو ابو الحسن کہا جا رہا ہے، جب آپ مختلف ادوار میں ہیں تو آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کوفہ تشریف لاتے ہیں اور مسند ظاہری حکومت میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کی یتیم پروری کو دیکھ کر کوفے والے آپ کو ابو الحسن کے بجائے ابو الایتام کہتے ہیں۔ ابو الایتام یعنی یتیموں کا باپ۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بارہا نبی مکرم کی اس حدیث کو پڑھا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ میں اور نبی فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان دو ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ جب مولا کی حکومت میں مختلف جگہوں کی فتوحات کا سلسلہ ہوا اور شہد کے مشکیزیں بھر کر آئے تو آپ سے پوچھا گیا مولا یہ شہد کے مشکیزیں کس کے گھر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ان شہد کی مشکیزوں کو یہاں پہ رکھا جائے۔ کہ مولا اس پہ کس کا حق ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ سب سے زیادہ حق یتیموں کا ہے۔ تو کہا فلا مولا پھر ہمیں آپ اجازت دیں ہم یتیموں کے گھروں تک پہنچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یتیموں کو صرف شہد نہیں چاہیے بلکہ وہ شفقت پدری بھی چاہیے جس سے وہ محروم ہے۔ اس شہد کو میں خود لے کے جاؤں گا، یتیموں تک پہنچاؤں گا اور یتیموں کو وہ پیار بھی دوں گا جس پیار سے وہ محروم ہے۔ میرے مولا کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں۔ اس وقت کے حالات آپ کے سامنے، غزہ میں کتنے یتیم ہو چکے ہیں جو مسلمانوں سے توجہ کے طالب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سیرت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے ان یتیموں کا خیال کریں۔ اور صرف ایسا نہیں کہ علی یتیموں سے پیار کرتے تھے بلکہ اس پیار کی وجہ سے یتیم بھی علی سے پیار کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جب 19 رمضان کو میرے مولا کے سر اطہر پر ضربت لگی اور حکیم کو، طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے میرے مولا کے زخم کو دیکھ کر کہا کہ انہیں دودھ پلایا جائے کیونکہ زہر کا اثر شدید ہے۔ جب دودھ کا کہا گیا تو امام حسن کے پاس یتیم کوفہ کئی یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے مولا آج ہم بھوکے سو جائیں گے، یتیموں پر شفقت کرنے والے علی کو اس دودھ کو پلایا جائے۔ عزیزان محترم، یتیموں کی پرورش کے بارے میں حضرت کمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو جب یتیموں کے سامنے دیکھا تو حضرت علی کو نہایت ہی شفیق پایا۔ کہ کوفے میں ایک رات کو ہم جا رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی مولا نے مجھے کہا کمیل دق الباب کرو۔ کہ جب ہم نے دق الباب کیا تو میرے مولا اجازت لے کر جب اندر داخل ہوئے، ایک خاتون باحجاب تھی، اس کے بچے تڑپ رہے تھے کہ یہ یتیم ہے۔ جب یتیم کہا تو میرے مولا ان یتیموں کے ساتھ کھیلنے لگے اور کہا کمیل چلو ہم یتیموں کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں۔ کہ جو کچھ لیا میرے مولا نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس خاتون کو دیا کہ تم یتیموں کے لیے کھانا بناؤ۔ جب تک کھانا بنتا رہا تب تک میرے مولا یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ کھیلتے رہے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے۔ ہمیں سیرت امیر المومنین سے یہ درس ملتا ہے اپنے آس پاس یتیموں کا خیال کریں، خاص طور پر وہ یتیم جو غزہ کے مظلوم ہیں، جن سے ظالموں نے گھر بھی چھین لیا، والدین بھی چھین لیے۔ خداوند عالم ان مظلوموں کی، یتیموں کی مدد فرمائے اور ہمیں سیرت امیر پر عمل کرتے ہوئے ان یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔